السلام علیکم۔ مجھے بےحد افسوس ہے کہ مجھے جلدی جانا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو زیادہ کچھ نہیں سنا سکوں گا۔ اور جیسے کہ ہماری ریت ہے، میں نے بہت پہلے جب ہم مشاعرے کیا کرتے تھے رائٹرز فورم کے تحت، جب لوگوں کو ٹائم دیتے تھے 8 بجے کا، وہ آتے تھے 12 بجے، تو میں نے مجبور ہو کر ایک شعر کہا تھا، وہ آپ کو سناتا ہوں پہلے، کہ وقت پہ آنے کا انداز سکھانا ہوگا، وقت پہ آنے کا انداز سکھانا ہوگا، اب پولیس بھیج کے لوگوں کو بلانا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ مجھ سے چونکہ ہارٹ اٹیک کے بعد زیادہ دیر کھڑا نہیں رہا جا سکتا، اس لیے مختصراً 2-3 اپنی آپ کو اکائیاں اور 2-4 خطاب سناتا ہوں۔ پہلے 2-4 اکائیاں سنیے۔ ملا کو ایک سانپ نے کاٹا تو یہ ہوا، ملاحظہ ہو، ملا کو ایک سانپ نے کاٹا تو یہ ہوا، ملا تو ٹھیک ٹھاک رہا، سانپ مر گیا۔ ملا تو ٹھیک ٹھاک رہا، سانپ مر گیا۔ دوسرا وہ ہو کہ گرچہ آتی نہ تھی، اشوا سننا، گرچہ آتی نہ تھی دونوں میں کسی کو بھی نماز، گرچہ آتی نہ تھی دونوں میں کسی کو بھی نماز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد۔ اور صاحب وہ محترمائیں جو کہ حجاب کرتی ہیں، ان سے معافی کے ساتھ یہ سنا رہا ہوں کہ دونوں پھنسے ہوئے ہیں بیچارے عذاب میں، دونوں پھنسے ہوئے ہیں بیچارے عذاب میں، شوہر خضاب میں ہے تو بیوی حجاب میں، دونوں پھنسے ہوئے ہیں بیچارے عذاب میں، شوہر خضاب میں ہے تو بیوی حجاب میں۔ اور صاحب جو حالات ہیں مسلمانوں کے، اس پر یہ ایک شعر کہ چالاک ہو، عیار ہو، مکار ہو، غدار، چالاک ہو، عیار ہو، مکار ہو، غدار، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ اب آپ کو 2-3 قطعات سناتا ہوں، یہ بالکل نیا قطعہ ہے، تو اشفاق سننا۔ کبھی اے حقیقت کوفتہ نظر آ لباس کباب میں، ذرا سا یار پانی دینا پہلے، بالکل تازہ ہے۔ کبھی اے حقیقت کوفتہ نظر آ لباس کباب میں، کہ ہزاروں چمچے ہیں سرنگوں میری ایک چٹپٹی خواب میں، جو پلیٹ پر میں کبھی جھکا تو وہاں سے آنے لگی صدا، تیرا دل پڑا ہے پلاؤ میں، تجھے کیا ملے گا کباب میں۔ صاحب وہ میری شاعری کا اصل میں محور بیوی ہے، اس پہ میں نے بہت سے شعر کہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ قطعہ جو ہے وہ میری بیوی سن کے بہت ڈانٹتی رہتی ہیں مجھے، بہرحال میں پڑھتا رہتا ہوں اس کو ضرور۔ لائے تھے اس کلی کو تو خالہ کے باغ سے، لائے تھے اس کلی کو تو خالہ کے باغ سے، دل نے ہمیں پھنسا دیا سوچا نہ کچھ دماغ سے، دل نے ہمیں پھنسا دیا سوچا نہ کچھ دماغ سے، یہ سوچتا ہوں سوچ کے روتا ہوں بار بار، کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کہا یہ بیوی نے شوہر سے 10ویں منزل پر، چھلانگ گھر میں لگا دوں یہاں سے کیا ہوگا، تو ہنس کے شوہر نے بیوی کو یہ جواب دیا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا۔ اور پلاؤ کھا کے بھی گر غم غلط نہیں ہوگا، نکاح دوسرا کر لوں گا اور کیا ہوگا۔ حضرات مجھ سے زیادہ دیر کھڑا نہیں رہا جا سکتا، اور مجھے جانا بھی ہے، اس لیے آپ لوگوں سے مجھے بہت افسوس ہے کہ میرے عزیز دوست اشفاق یہاں ہیں اور بہت سے لوگ یہاں ہیں، خلیل صدیقی یہاں ہیں، کہ مجھے جانا پڑ رہا ہے، لیکن یہ کہ میرا دل مشاعرے میں ہی پڑا رہے گا، اور آپ لوگ جو کچھ بھی پڑھیں وہ انشاءاللہ ریکارڈ ہوگا۔
یہ شخص جو کہ ایک کام کر رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے، اس کے سلسلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اس سے زیادہ وعدہ خلاف انسان دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا آج تک. 25 سال سے یہ مجھ سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں آپ کی تصویریں جو کھینچی ہوں آپ کو دوں گا. میں نے کہا تم نے تو اب وہ کام کیا ہے کہ تم تو ایسے لوگوں میں شامل ہو گئے ہو کہ تم بچے کو بغیر دودھ کے 6 مہینے تک آسرے میں زندہ رکھ سکتے ہو. یہ 50 سال کا ہو گیا، اسے مبارکباد دیجیے. اور فادر کے سلسلے میں ایک شعر سن لیجئے کہ پڑھنے میں برابر جو برادر کے نہیں ہیں، پڑھنے میں برابر جو برادر کے نہیں ہیں، ہم نور نظر اس لیے فادر کے نہیں ہیں. حضرات بہت بہت شکریہ. مجھے افسوس ہے کہ مجھے جلدی جانا ہے، ورنہ میں آپ کو اور بہت کچھ سناتا. شکریہ. آپ سب کی نظر کروں گا. تو اپنے شعر سنا خاور ابن سرخوش کو. یہ ہمارے سینئر علی بھائی بیٹھے ہیں، خلیل صاحب، خاص طور سے ان کے لیے کہ تو اپنے شعر سنا خاور ابن سرخوش کو. سرخوش تخلص کرتے تھے. خاور میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے. تو اپنے شعر سنا خاور ابن سرخوش کو کہ اہل رامپور اہل سخن سے جلتے نہیں. تو اپنے شعر سنا خاور ابن سرخوش کو کہ اہل رامپور میرا وطن ہے. تو اپنے شعر سنا خاور ابن سرخوش کو کہ اہل رامپور اہل سخن سے جلتے نہیں. اور ایک مقطع اور اپنی تازہ کتاب سے ہیں. یہ صبح کو شام کر لیا. اشفاق صاحب نے بہت تعریف کی ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اس بات کی کہ انہیں ایوارڈ بہت بڑا ملا ہے ماشاءاللہ. بہت ہے اپنے لیے خاور ابن سرخوشی، بہت ہے اپنے لیے خاور ابن سرخوشی، کوئی رفیق سفر اور دوسرا نہ سہی. بہت ہے اپنے لیے خاور ابن سرخوشی، کوئی رفیق سفر اور دوسرا نہ سہی. اور آپ سب کی طرف سے ایک شعر کہ جن آنکھوں نے میرے ماں باپ دیکھے، جن آنکھوں نے میرے ماں باپ دیکھے. ان دیکھنے والوں میں ایک نظر امروہوی اور پروفیسر آفاق صدیقی کراچی میں موجود بھی ہیں کہ جن آنکھوں نے، اور بہت سے لوگ، جن آنکھوں نے میرے ماں باپ دیکھے میں خوابوں میں وہ آنکھیں چومتا ہوں. جن آنکھوں نے میرے ماں باپ دیکھے ان آنکھوں میں خوابوں میں وہ آنکھیں چومتا ہوں. ایک قطع پیش کروں گا. انیس صاحب فاروقی صاحب جو ہیں یہ ہمارے کچھ حوالے سے قریب ہیں اور قطع بہت اچھا لکھتے ہیں. کسی کی دوستی سے کھیلتے ہیں، کسی کی دشمنی سے کھیلتے ہیں. کسی کی دوستی سے کھیلتے ہیں، کسی کی دشمنی سے کھیلتے ہیں. یہ کیسا وقت آیا ہے کہ خاور کھلونے آدمی سے کھیلتے ہیں. کسی کی دوستی سے کھیلتے ہیں، کسی کی دشمنی سے کھیلتے ہیں. یہ کیسا وقت آیا ہے کہ خاور کھلونے آدمی سے کھیلتے ہیں. ایک ذرا رومانی قسم کا قطع ہے، آپ سنیے. ہاں تھی تو سنیے، یہ آپ کے لیے ہو جائے گا. محمود اختر صاحب سے بھی، یہ بہت سینئر آرٹسٹ ہیں اور شاعر باعر سب کچھ ہیں. یہ کسی نہیں میرا مقصد وہ نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں. دیے جو بزم میں جلتے ہی جھلملائے ہیں، یقین ہے پس پردہ وہ مسکرائے ہیں. یقین ہے، یہ محمود صاحب کے لیے تھا. اور کسی کی چشم کرم پر نہ جائیں اہل طلب. غزل کا شعر سنیے. کسی کی چشم کرم پر نہ جائیں اہل طلب کہ اس مقام سے ہم بھی گزر کے آئے ہیں. کسی کی
کسی کی چشم کرم پر نہ جائیں اہل طلب کہ اس مقام سے ہم بھی گزر کے آئے ہیں، اور کسی کے سامنے انجام احتیاطوں کا۔ خلیل صاحب ادھر توجہ کریں، یہ ٹوپی میں بھی اتار سکتا ہوں۔ کسی کی چشم کرم پر نہ جائیں اہل طلب کہ اس مقام سے ہم بھی گزر کے آئے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے کہ کسی کے سامنے انجام احتیاطوں کا، اشفاق صاحب، کسی کے سامنے انجام احتیاطوں کا، سنبھالنے پہ قدم اور ڈگمگائے ہیں۔ کسی کے سامنے انجام احتیاطوں کا، سنبھالنے پہ قدم اور ڈگمگائے ہیں۔ اور جہاں ملانا کلی کو، آج کے حالات پہ یہ بہت پرانی 56-59 کی غزل جو ہے آج کے حالات پہ یہ شعر دیکھیے کہ جہاں ملانا کلی کو تبسم بے باک، جہاں ملانا کلی کو تبسم بے باک، دلوں کے زخم وہاں کھل کے مسکرائے ہیں۔ جہاں ملانا کلی کو تبسم بے باک، دلوں کے زخم وہاں کھل کے مسکرائے۔ اور یہ شعر خاص طور سے پیش کروں گا۔ جہاں ملانا کلی کو تبسم بے باک، دلوں کے زخم وہاں کھل کے مسکرائے ہیں۔ یہ شعر دیکھیے، اس پہ بہت چاہوں گا داد آپ سے کہ جھلک چلی ہے نمی ان حسین آنکھوں میں، جھلک چلی ہے نمی ان حسین آنکھوں میں، ہمارے اشک کہاں جا کے رنگ لائے۔ جہاں جھلک چلی ہے نمی ان حسین آنکھوں میں، ہمارے اشک کہاں جا کے رنگ لائے ہیں۔ اور مقطع ہے رہے حیات تو، یہ انیس فاروقی صاحب کے لیے ہے، چونکہ ان کے جتنے لیڈر ہیں سب میرے دوست ہیں۔ رہے حیات تو آسان تھی مگر خاور، رہے حیات تو آسان تھی مگر خاور، ہم ہی چلے ہیں تو یہ پیچ و خم بھی آئے ہیں۔ میں نے آپ سے صحیح کہا تھا کہ خاور صاحب جب آتے ہیں تو محفل کو گرما دیتے ہیں۔ ابھی جو لوگ ہال میں داخل ہوئے ہیں وہ اصل ٹکٹیں بھول گئے ہیں، یہ لے لیں کیونکہ لکی ڈرا بھی ہے۔ یہ ٹکٹس ہیں 308325، کوپن دیکھ لیں، یہ آ کے لے لیں۔ یہ تھے رحمان خاور صاحب۔ اب ہمارے پاس محترم مہمان خصوصی کے علاوہ صرف ایک شاعر رہتے ہیں۔ ان سے پہلے میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ یہ نہ صرف صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، مضمون نگار ہیں، تنقید نگار بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور بڑی زبردست کبھی کبھی خطرناک تنقید بھی کرتے ہیں۔ تو ان کو بلانے سے پہلے دو شعر ان کے لیے میں پڑھنا چاہوں گا۔ خبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، خبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔ تم تو سب سے بڑے مدبر ہو، بولو کس کا اصول اچھا ہے، ہم نے کانٹے بھی رکھ لیے دل میں، تم نے پھولوں پہ پاؤں رکھا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، استقبال کیجیے سینئر شاعر صحافی بزرگ جناب خلیل یوسف صدیقی صاحب۔ اشفاق صاحب اجازت ہے؟ سب سے پہلے تو آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فادرس ڈے ہے کیا، کس سلسلے میں منایا جاتا ہے۔ فادرس ڈے جو ہے ہم مسلمانوں کے لیے تو کوئی چیز ہے نہیں، اس لیے کہ ہمیں تو اپنے باپ کا پتہ ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کو آئندہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو فادرس ڈے کے بجائے آئندہ DNA ڈے منانا پڑے۔ اینی وے، اس کے یہ اصل میں جولائی 5، 1908 کو یہ تقریب شروع ہوئی امریکہ میں، کہ اس سے کچھ مہینوں پہلے کوئی 200 آدمی ایک کان میں مر گئے تھے، تو ان کی لڑکی نے
اپنے 200 مرنے والے باپوں کے لیے یہ تقریب فادرس ڈے شروع کی تھی. یہ اس کی تاریخی حقیقت ہے جو اب ایک بدعت بن گئی ہے. دوسری بات یہ کہ ہم فادرس ڈے کی کہ جی یہ ہے سر. اینی وے ہمارے پاس ہم جس مذہب کو بلیو کرتے ہیں اس میں ایک ہمیشہ جو تاکید کی ہے اللہ نے وہ اپنے بعد ماں باپ کی ہے. بنی اسرائیل میں سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں جو آیتیں اتری ہیں میں اس کو عربی میں نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ ہو سکتا ہے غلطی کروں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. لیکن کیونکہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں لہذا آپ لوگوں کے لیے میں انگریزی میں اس کا ترجمہ لکھ کے لایا ہوں کہ اللہ آرڈرس یو ناٹ ٹو ورشپ anybody but him, and be very kind and good to your parents. If both of them or one of them reach old age, do not say a word to them expressing your displeasure or ever rebuke them, not even yell on them, but always address and talk to them with great respect and in honorable terms. And always remain kind and obedient to them, and pray Allah to be kind to them as they were kind to you throughout your childhood. یہ قرآن تھا. یہ اب ہمارے دوست ان کا اصرار تھا سلطان سناوٹ صاحب کہ میں باپ سے متعلق کوئی نظم پڑھوں. تو حضرات میں 80 برس کا ہوں. 1930 جون کو میں 1951 کو بمبئی سے سرسوتی جہاز پہ روانہ ہوا اور 1 جولائی کو میں 51 کو کراچی پہنچا. کراچی پہنچنے کے بعد شام ہوئی تو مجھے ٹیلی گرام آیا میرے بھائیوں کے پاس کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا. اینی وے کیونکہ یہ فادرس ڈے ہے لہذا اس وقت جو میں نے نظم لکھی تھی اپنے والد کے نام والد مرحوم کے نام پہلے میں آپ کی خدمت کو پیش کرتا ہوں. یہ ان کی فرمائش تھی کہ آپ ایسی کوئی چیز سنائیے جو فادرس ڈے سے متعلق ہو. رات کا وقت ہے ایک سوز ہے تنہائی ہے. رات کا وقت ہے ایک سوز ہے تنہائی ہے اور مجھے والد مرحوم کی یاد آئی ہے. رات کا وقت ہے ایک سوز ہے تنہائی ہے اور مجھے والد مرحوم کی یاد آئی ہے. درد اظہار کی ہر قید سے آزاد ہوا. درد اظہار کی ہر قید سے آزاد ہوا. دل کا ویرانہ غم باپ سے آباد ہوا. دل کا ویرانہ غم باپ سے آباد ہوا. جس سمے چین سے سب خلق خدا سوتی ہے. جس سمے چین سے سب خلق خدا سوتی ہے. آنکھ تنہائی میں شبنم کی طرح روتی ہے. آنکھ تنہائی میں شبنم کی طرح روتی ہے. میرے سونے کے لیے کون بھلا جاگے گا. میرے سونے کے لیے کون بھلا جاگے گا. کون میرے لیے راتوں میں دعا مانگے گا. کون میرے لیے راتوں میں دعا مانگے گا. کون اب صبح کو قم کہہ کے اٹھائے گا مجھے. کون اب صبح کو قم کہہ کے اٹھائے گا مجھے. کون اب دین کے آداب سکھائے گا مجھے. بے غرض اپنا کوئی چاہنے والا نہ رہا. بے غرض اپنا کوئی چاہنے والا نہ رہا. میرے حق میں وہ دعا مانگنے والا نہ رہا. بے غرض اپنا کوئی چاہنے والا نہ رہا. میرے حق میں وہ دعا مانگنے والا نہ رہا. اور رات کا وقت ہے ایک سوز ہے تنہائی ہے اور مجھے والد مرحوم کی یاد آئی ہے. تو یہ اب وہ بدتمیزی کا نظم سنا دیتا ہوں جس پہ آپ حضرات مجھے معاف کریں لیکن میں تنگ آ گیا غزلیں سن کے. غزلیں تو بہت سی سنا سکتا تھا کیونکہ غزل کے متعلق تو غالب نے کہا ہے کہ غزل قافیہ پیمائی کا نام نہیں معنی آفرینی کا. یہ معنی آفرینی کرتے ہیں
اور باقی بہت سے لوگ آگے میں کیا تو میں غزل سے تنگ آ گیا. آج ایک نہایت ہی نامعقول قسم کی نظم آپ کو سنا رہا ہوں. اس کا نام ہے اللہ میاں کا مرثیہ وحدہ لا شریک بیچارہ. ذرا غور سے سنیے گا, برا مت مانیے گا. ہاں ذرا آپ چپ کریں, وقت سے بولا کم کریں, ذرا سنا بھی تو کریں دوسروں کو. اور 9 برس جونیئر ہو علی گڑھ میں مجھ سے. اما چپ کرو یار, سنو. 2 جہان کے مالک کس قدر ہے تو تنہا, 2 جہان کے مالک کس قدر ہے تو تنہا, انس و جان کے مالک کس قدر ہے تو تنہا. نہ تیرا کوئی بھائی نہ کوئی بہن تیری, نہ تو کوئی بیوی ہے اس کو ہو لگن تیری. ماں ہے اور نہ بیٹی ہے, باپ ہے نہ بیٹا ہے, جانے تو نے اپنا غم کس طرح سمیٹا ہے. تیری آرزو تنہا تیری جستجو تنہا, 2 جہان کے مالک کس قدر ہے تو تنہا. تیری آرزو تنہا تیری جستجو تنہا, ماں ہے اور نہ بیٹی ہے, باپ ہے نہ بیٹا ہے, جانے تو نے اپنا غم کس طرح سمیٹا ہے. نہ تو دوست ہے تیرا نہ تیرا کوئی دشمن, پاک ہے رقابت کے خون سے تیرا دامن. نہ تو دوست ہے تیرا نہ کوئی تیرا دشمن, اور پاک ہے رقابت کے خون سے تیرا دامن. عشق کی تپش کیا ہے حسن کی لپک کیا ہے, تجھ کو کیا خبر پیارے پھول کی مہک کیا ہے. تجھ کو کیا خبر پیارے پھول کی مہک کیا ہے, کس لیے ستاروں کی روشنی جلاتی ہے. کس لیے ستاروں کی روشنی جلاتی ہے, کس سبب سے بادل میں برق کشمکشاتی ہے. اس محیط عالم میں ایک تو ہے ہو تنہا, 2 جہان کے مالک کس قدر ہے تو تنہا. ہو اگر وطن تیرا تجھ کو درد غربت ہو اگر وطن تیرا تجھ کو درد غربت ہو, جس کو رنج ہوتے ہیں اس کو فکر راحت ہو, جس کا روپ ہوتا ہے اس کو ذوق صورت ہو, جس کسی کا دل ہوگا اس کو غم کی لذت ہو. تیرا میں کدا خالی اور تیرا سبو تنہا, 2 جہان کے مالک کس قدر ہے تو تنہا. نہ کوئی مقابل ہے نہ کوئی مماثل ہے, تو ہی آپ طوفاں ہے تو ہی اپنا ساحل ہے. پھر بتا کہ یہ دنیا کس لیے بنائی ہے, مدعا تیرا کیا ہے کون تیرا حاصل ہے. اپنے شوق کی خاطر آسماں بنا ڈالا, یہ زمیں بنا ڈالی وہ جہاں بنا ڈالا. شوق خود نمائی میں قدسیوں کی تخلیق, اور پھر انہیں اپنا مدحخاں بنا ڈالا. ہے یہ شوق خود نمائی, اللہ شوق خود نمائی میں قدسیوں کی تخلیق, اور پھر انہیں اپنا مدحخاں بنا ڈالا. جانے کتنے عرصے سے محو خود ستائی ہے, جانے کتنے عرصے سے محو خود ستائی ہے. کس سے داد پانے کو شوق خود نمائی ہے, کس لیے بنایا ہے چاند کو ستاروں کو, کیوں خزاں کو غم بخشا دی خوشی بہاروں کو, کیوں خزاں کو غم بخشا دی خودی بہاروں کو. مجھ کو کیا خبر اس کی تجھ کو کیا خبر اس کی شرم مفلسی کیا ہے, تجھ کو کیا خبر اس کی شرم مفلسی کیا ہے. آہ نارسا کیا ہے درد بے کسی کیا ہے, کیوں غریب دنیا میں اتنے خوار ہوتے ہیں, بے گناہ دامن کیوں تار تار ہوتے ہیں. کیوں غریب دنیا میں اتنے خوار ہوتے ہیں, اور بے گناہ دامن کیوں تار تار ہوتے ہیں. بعض ہیں کہ پیدا ہی نامدار ہوتے ہیں, اور بعض ہیں کہ جینے پر شرمسار ہوتے ہیں. خالق دو عالم کے مومنوں مہمن کو ایسے ایسے فرسودہ شاہکار ہوتے ہیں. خالق دو عالم کے
मोमिनों मोमिन के ऐसे ऐसे फरसुदा शाहकार होते हैं। नाज है तुझे मालिक, क्या इसी खुदाई पर रहम आए हैं मुझको तेरी नारसाई पर। कोई जहन है, फिर मैं डर गया, गालियाँ शुरू हो गई कि भाई अल्लाह के ख़िलाफ़ लिख रहा है। तो इकबाल के तेरे मुझे माफ़ी मांगना पड़ी। कौन जहन ऐसा है जिसने तुझको समझा है, कोई आँख ऐसी है जिसने तुझको देखा है। गर बुरा ना माने तू, बात ये बता मुझको, किस तरह अकेला तू अपने आप रहता है। रास आ गया तुझको सोज़े दर्द तन्हाई, आप ही तमाशा है आप ही तमाशाई। दो जहान के मालिक किस कदर है तू तन्हा, किस कदर है तू तन्हा, किस कदर है तू तन्हा। नाज़मुद्दीन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें 1 मिनट दिया एक ऐलान करने के लिए। मैं बहुत मशकूर हूँ। आपको पता है कि जैसे कुछ लोग सातों दिन बहुत बिज़ी होते हैं और एक दिन जब उनको छुट्टी का मिलता है फैमिली के साथ गुजारने के लिए, हम जैसे लोग वो भी ले लेते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे कौंसलर जनरल से तशरीफ़ लाए हुए हमारे इमरान अली साहब का, कि वो अपनी मसरूफियात में से आज वो बिज़ी थे लेकिन हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर तशरीफ़ लाए। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और आके अपनी कुर्सी संभालें, जो कि मैं काफ़ी देर से संभाले बैठा हूं, लेकिन आप 6 बजे का कहा था, बहरहाल 6 बजे आप पहुंच गए, आपका शुक्रिया। तशरीफ़ लाइए स्टेज पर इमरान भाई, आ जाए, कोई बात नहीं, 2 मिनट के लिए। अब तो इख्तिताम पज़ीर है। ये इमरान भाई हमारे कौंसलेट जनरल में डिप्टी वाइस कौंसल हैं, तो कौंसलर जनरल की तरफ से इन्होंने अपनी हाज़िरी लगवाई है। हम इनके बहुत मशकूर हैं कि इन्होंने हमारे पिकरिंग वालों का मान रखा। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इमरान साहब का, हम भी खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खलील यूसुफ सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने फादर्स डे पे ये तो ज़रूर कहा, लेकिन मिसेस ग्रेस क्लेटन ने 1907 में मुनंगो माइनिंग डिसास्टर में हलाक होने वाले जिस 120 लोगों का जिक्र किया, वो तो जिक्र अपनी जगह है, लेकिन वो तो भला हो रिचर्ड निक्सन का, जिन्होंने 1972 में अपने क़लम की जुम्बिश से जून के तीसरी इतवार को इसे सरकारी तौर पर छुट्टी का दिन बना डाला। बहरहाल साहब, फादर्स डे पे एक स्कूल में एक बच्चे से कहा गया कि मज़मून लिखें, तो बच्चे ने लिखा कि हमारे साथ मुश्किल ये है कि हमको हमारे बाप उस वक्त मिलते हैं जब वो बड़ी उम्र के हो चुके होते हैं, और उस वक्त उनकी बुरी आदतें बदलना हमारे लिए मुश्किल होता है। अब हमारे पास सैनशीन पे जो शोराए कराम बैठे हैं, उन्हीं की बारी है। एक और वाक़या मुझे याद आ रहा है कि शायरों पे अशफाक साहब वाकिफ़ हैं। मुश्तबा हुसैन साहब हिंदुस्तान के बहुत बड़े मिज़ाह निगार हैं। पाकिस्तान में मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी के बाद उनको ट्विन टावर्स के मिज़ाह के नाम से जाना जाता है। अभी कुछ साल पहले आए थे। एक बार वो हैदराबाद दक्कन के वज़ीर इत्तलात जो थे कमल प्रसाद कमल साहब, सियासी रहनुमा भी थे, शायर भी थे, उर्दू के बड़े ज़बरदस्त आशिक़ थे। उनके दफ्तर गए तो वो खामोशी से सर झुकाए बैठे थे। पूछने लगे, कौन साहब क्या बात है, आप बहुत उदास हैं? कहने लगे, यार रात में एक सैलाब आया हमारे मोहल्ले में और मेरा दीवान बहा कर लेके गया। तो मुश्तबा हुसैन ने उस वक्त कहा कि अगर आप पहले ही अपने दीवान को दरियात के हवाले कर देते तो सैलाब क्यों आता। अब जिस शख्सियत को मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, वो उनका चेहरा, उनका फ़न आपके सामने बहुत ज़माने से है। टेलीविज़न के हवाले से हिंदुस्तान के बाज़ टीवी सीरियल के लिए उन्होंने खूबसूरत टाइटल सॉन्ग भी लिखे हैं। अच्छे अदाकार हैं, अच्छे इंसान हैं, अच्छे गुलूकार हैं, अच्छे मौसीक़ार हैं। तो जितने कार आप लगा सकते इनके साथ लगा लें आप। और बहुत बेहतरीन शख्सियत हमारे शहर में रहते हैं। इस्तकबाल कीजिए पाकिस्तान टेलीविज़न का जाना पहचाना अदाकार और हमारे बहुत मोहतरम दोस्त जनाब महमूद अख्तर साहब।
अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, महमूद अख्तर नाम है मेरा। बहुत सारे कार गिनवा दिए और क्या नसीब है कि इतने कार करने वाला कनाडा में बेकार है। मैं आप सब दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लिखा, मैंने सैकड़ों गीत लिखे हैं, आपने सुने होंगे, लेकिन आज की इस महफिल में मैं आप सब दोस्तों की कतार में सबसे पीछे खड़ा हूँ, क्योंकि ये काम आपका है। मेरी वालिदा मरहूमा ने कहा था, एक बार किसी बात पे मुझसे गुस्ताखी हो गई तो उन्होंने कहा, बेटा हमेशा अदब जहन में रखना। बात मेरे जहन में आई, मैं उनसे पूछ नहीं सका कि उन्होंने बुज़ुर्गों के अदब की बात की है या दूसरे अदब की बात की है। लिहाजा उस दिन से मैंने दोनों अदब करना शुरू कर दिया। इस शहर में पहले तो यूनाइटेड काउंसिल ऑफ पाकिस्तानी कैनेडियंस का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने ये महफिल सजाई और मुझे मौका दिया आपके पास बैठने का, आपसे बातें करने का, आपको सुनने का, आपसे कुछ कहने का। और एक शख्स, आप सबके बशमूल, लेकिन एक शख्स की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से आने के बाद भी उन्होंने अपनी ज़बान के फ़रोग़ के लिए बहुत काम किया, और वो हैं जनाब अशफाक हुसैन। जब से उन्हें अवार्ड मिला है, बहुत से दोस्त उनकी तारीफ़ करते रहे, उनके नाम से मंसूब अवार्ड की बात करते रहे। मैं थोड़ा सा उससे डिफरेंट एक इत्तेफाक नहीं करूँगा। मेरे ख़्याल में ये नहीं लिखना चाहिए कि अशफाक हुसैन सदारती इनाम याफ्ता। मेरे ख़्याल में लिखना ये चाहिए कि सदारती इनाम अशफाक हुसैन याफ्ता, क्योंकि उस अवार्ड को इनके नाम ने मोतबर कर दिया है। तो इस महफिल में आप तशरीफ़ लाए हैं, थोड़ा सा मैं समखराशी करूँगा और फिर मैं चाहूँगा कि आप महसूस हों उस दोस्त से जिससे आप भी और मैं भी सब प्यार करते हैं। कुछ क़ितात मैं अर्ज़ करता हूँ कि पहली नज़र में जो हमें दीवाना कर गया, पहली नज़र में जो हमें दीवाना कर गया, बिछड़ा तो दिल के शहर में वीराना कर गया। पहली नज़र में जो हमें दीवाना कर गया, बिछड़ा तो दिल के शहर में वीराना कर गया। हमसे अलग हुआ ये अलग बात है मगर, हमसे अलग हुआ ये अलग बात है मगर, हमको हमारी ज़ात से बेगाना कर गया। थैंक यू। एक किताब और अर्ज़ करता हूँ कि ऐसे धड़कन सुनाई देती है, ऐसे धड़कन सुनाई देती है जैसे बेवा दुहाई देती है। ऐसे धड़कन सुनाई देती है जैसे बेवा दुहाई देती है। हम सफ़र छोड़ जाए रास्ते में किसको मंजिल दिखाई देती है। ऐसे धड़कन सुनाई देती है जैसे बेवा दुहाई देती है। हम सफ़र छोड़ जाए रास्ते में किसको मंजिल दिखाई देती है। एक और नज़र करता हूँ मैं कि ज़रा सी पी के तुम इतना अजाब मत करना, ज़रा सी पी के तुम इतना अजाब मत करना, जो रह गया है भरम वो ख़राब मत करना। ज़रा सी पी के तुम इतना अजाब मत करना, जो रह गया है भरम वो ख़राब मत करना। तकल्लुफ़ात में तकलीफ़ हो भी सकती है, तकल्लुफ़ात में तकलीफ़ हो भी सकती है, जो रिश्ता तू का है उसको जनाब मत करना। थैंक यू। मैं एक नज़्म ये मैंने लिखी थी
कोई तो बारिश सीरियल का टाइटल था, साधना सरगम ने गाई थी कि कोई तो बारिश दिलों की बंजर ज़मीं पे बरसे, कोई तो बारिश दिलों की बंजर ज़मीं पे बरसे कि तन है प्यासा, ये मन है प्यासा, है रूह प्यासी, बदन ये प्यासा, जो प्यास बन के रगों में दौड़े वो दूर क्यों है मेरी नज़र से, कोई तो बारिश दिलों की बंजर ज़मीं पे बरसे। जो आँख कब से बरस रही थी वो आज नम को तरस रही है, जो आँख कब से बरस रही थी वो आज नम को तरस रही है, उदासियां मिल के रो पड़ी जब निकल के देखा था अपने घर से, कोई तो बारिश दिलों की बंजर ज़मीं पे बरसे। मैं धूप चेहरे पे मल रहा हूँ और अपने अंदर पे घल रहा हूँ, मैं धूप चेहरे पे मल रहा हूँ और अपने अंदर पे घल रहा हूँ, न जाने मंजिल कहाँ है मेरी कि थक चुका हूँ मैं अब सफ़र से, कोई तो बारिश दिलों की बंजर ज़मीं पे बरसे। ताल्लुक़ हम क्यों यहाँ महफ़िल एंजॉय नहीं करते कि हमारे अपने मुल्क के हालात हम पे रिफ्लेक्ट करते हैं, हमें कितनी भी खुशियाँ मिल जाएं हम उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते। आज हम मिलके बैठे हैं लेकिन हमारे जहनों में वो सारा जो अज़ाब है वो यहाँ भी नज़र आता है। हम खुल के दाद नहीं देते, तालियां नहीं बजाते, लेकिन इसमें कसूर आपका नहीं, हमारा है, हमारे माहौल का है। तो उस पाकिस्तान से जहाँ से ताल्लुक़ है मेरा, उसके लिए छोटी सी एक नज़्म आपकी नज़र ज़रूर करना चाहूँगा, आपकी इजाज़त से मेरी जान। एक लाइन है उसकी, क्या देखा है उस बस्ती को, क्या देखा है उस बस्ती को जहां पंछी उड़ते रहते थे, पर्वत से झरने बहते थे, जहां आंखों में कुछ सपने थे, कोई गैर नहीं सब अपने थे, जहां नदियां प्यार की बहती थी और मीठे सुरों में कहती थी ये बस्ती तेरी मेरी है, क्या देखा है उस बस्ती को। जहां बचपन हमने खेला था, जहां बचपन हमने खेला था और चारों ओर ही मेला था, वंजली पे गीत सजाते थे, हर पल हम नाचते गाते थे, हमें थोड़ा थोड़ा मिलता था, हर चेहरा फिर भी खिलता था, अब हर चेहरा वीरान हुआ, क्या देखा है उस बस्ती को। जिन बच्चों की आवाज़ों से ये बस्ती गूंजा करती थी, जिन बच्चों की आवाज़ों से ये बस्ती गूंजा करती थी, उन बच्चों की आवाज़ों पर क्यों आज ये चुप के पहरे हैं, ये बोल नहीं सकते हैं या फिर कान हमारे बहरे हैं, वहाँ चीखों का सन्नाटा है, क्या देखा है उस बस्ती को। जहाँ रांझे लुट गए हीरों के, ये खेल हैं सब तकदीरों के, सस्सी के पाँव में छाले हैं, लोगों के हाथ में प्याले हैं, कोई फैज़ नहीं इकबाल नहीं, कोई जालिब और खुशहाल नहीं, बारूद ने सबको मार दिया, क्या देखा है उस बस्ती को। बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाज़ा। ये थे महमूद अख्तर साहब। मैंने आपसे गलत नहीं कहा था कि इनके नामों के आगे बहुत सारे कार हैं। दरअसल कहते हैं कि लिखना लिखाना ये खुदाबंद कुदरत का एक तोहफ़ा होता है जो कुदरती तौर पे आता है। उस पर मुझे याद आया कि एक बार एक मुशायरा हो रहा था तो उसमें एक मिसरा दिया गया कि चमन से आ रही है बुए कबाब। तो अब सारे शोरा हजरात उस पर गज़ल लिखने की कोशिश कर रहे थे। तो एक साहब सुबह सुबह किसी दरिया के किनारे चले जाते और ज़ोर ज़ोर से कहते चमन से आ रही है बुए कबाब। दूसरे दिन की बात है कि वहाँ से एक छोटे बच्चे का गुज़र हो रहा था जिसकी उम्र बमुश्किल 13 साल थी। तो उस बच्चे ने जब ये मिसरा सुना तो बेख्तियार चीख के कहने लगा किसी बुलबुल का दिल जला होगा। तो साहब दौड़ के उस बच्चे को उठा लिए, प्यार किया। यही बच्चा आगे चल के उर्दू दुनिया में हज़रत जिगर मुरादाबादी कहलाया जी। और इसलिए ये ज़बान के लिए ये हमारी तहज़ीब की कमाई है कि आपके याददाश्त की
آپ کے اجداد کی اندوختہ دولت ہے یہ صدیوں کی کمائی حاصل نعمت ہے یہ، ہر کسی کو یہ کہاں ملتی ہے وہ نعمت ہے یہ، آپ تو وارث ہیں اس کے آپ کی عزت ہے یہ، مٹ گئی اردو اگر نام آپ کا مٹ جائے گا، پھر نہ لے گا نام کوئی آپ کے اجداد کا۔ تو اس زبان کی حفاظت کیجیے، اس زبان سے محبت کیجیے۔ بلکہ مجھے 1 منٹ دیجیے، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ پچھلے 3 سال سے میں اسکاربرو اور مساگا کے 2 سینٹرز پہ بچوں کو اردو کی تعلیم مفت دیتا ہوں میں۔ ابھی تک 3 سال کے عرصے میں الحمدللہ ہم نے 380 بچوں کو اردو سکھائی ہے آپ کی۔ اور یہ وہ بچے ہیں جب ہمارے پاس لائے گئے تو ان کو کچھ نہیں آتی تھی، یہ ظاہر ہے انگریزی بولنے والے بچے ہیں، تو میں اکثر ماؤں سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان بچوں سے گھر میں انگریزی میں بات کر کے ان کی انگریزی مت خراب کریں، ان کو آپ اردو سکھائیں، کیونکہ آپ کے بچے بہت بہترین انگریزی بولتے ہیں، آپ سے ہم سے اچھی بولتے ہیں، ان کا ڈکشن، ان کا ایکسنٹ سب لوکل ہے، تو اس بات کا خیال رکھیے گا اور اس زبان سے محبت کیجیے، کیونکہ اردو زبان امن اور محبت کا معبد ہے، اس کا طواف ہونا چاہیے۔ اب استقبال کیجیے اس شخصیت کو جو اسلام آباد لاہور سے تشریف لائی ہے، ادیبہ ہے، مصنفہ ہے، شاعرہ ہے اور بہت کم عرصے میں آپ نے اپنا نام کمایا ہے، محترمہ ثروت محی الدین صاحبہ کا استقبال کیجیے گا۔ جی، سب سے پہلے تو مبارکباد دینا چاہوں گی منتظمین کو، بہت اچھا مشاعرہ آج کا۔ اور پہلے غزل کے چند اشعار جناب صدر کی اجازت سے۔ ایسی بوجھل فضا یہ کیسی ہے، ایسی بوجھل فضا یہ کیسی ہے، موسموں کی ادا یہ کیسی ہے، زخم گل ہو گیا ہرا پھر سے، زخم گل ہو گیا ہرا پھر سے، آج گزری صبا یہ کیسی ہے، اور پیرہن چاہتوں کا چاک ہوا، پیرہن چاہتوں کا چاک ہوا، یوں ہی رسمی قبا یہ کیسی ہے، اور ابر ہے دھوپ ہے کہ سایہ ہے، ابر ہے دھوپ ہے کہ سایہ ہے، میرے سر پر ردا یہ کیسی ہے، اور باعث رنج و غم ہے جو جانا، باعث رنج و غم ہے جو جانا، آگہی کی سزا یہ کیسی ہے۔ ایک نظم تازہ اشفاق صاحب۔ رات پھر گفتگو ہوئی ستاروں سے، رات پھر گفتگو ہوئی ستاروں سے، پھر دل زار نے قصہ میرے غم کا چھیڑا، پھر فضاؤں میں بکھرنے لگی خوشبو کوئی، پھر لہو رنگ ہوا من کا صحرا، میرے ہمدم میرے ہمراز ستارے شب بھر میری آنکھوں میں اترتے رہے آنسو بن کر، میرے ہمدم میرے ہمراز ستارے شب بھر میری آنکھوں میں اترتے رہے آنسو بن کر، میری دل جوئی کو کتنی ہی دمکتی کرنیں میرے اطراف رہیں ایک دلاسا بن کر، دھیرے دھیرے میں سناتی گئی افسانہ غم، دھیرے دھیرے میں سناتی رہی افسانہ غم، اور سلگتی ہوئی چنگاریاں سانسوں میں رہیں، دل دھڑکتے رہے ان کے بھی میری دھڑکن میں، ان کی سرگوشیاں شامل میری آہوں میں رہیں، بھولی بسری ہوئی یادوں میں بہت دور تلک، تھام کر ہاتھ میرا وہ بھی میرے سنگ چلے، میں پگھلتی رہی قطرہ قطرہ شب بھر، صبح تک ساتھ میرے وہ بھی جلے۔ ایک اور نظم پیش کروں گی، اس کا عنوان ہے بقا۔ جو تنہائی کے کچھ لمحے کبھی آ جائیں ہاتھوں میں، جو تنہائی کے کچھ لمحے کبھی آ جائیں ہاتھوں میں، تو مٹھی بھینچ کر اپنی چمکتے جگنوں کی روشنی جیسے یہ پل اپنی ہتھیلی پر سجا لینا۔ جو تنہائی کے کچھ لمحے کبھی آ جائیں ہاتھوں میں، تو مٹھی بھینچ کر اپنی چمکتے
जुगनुओं की रोशनी जैसे ये पल अपनी हथेली पर सजा लेना कि हाथों से निकल जाते हैं कितने कीमती लम्हे, कि हाथों से निकल जाते हैं कितने कीमती लम्हे, जो तन्हाई की वहशत से निकल जाने की उजलत में हम अक्सर छू नहीं पाते, कि हाथों से निकल जाते हैं कितने कीमती लम्हे, जो तन्हाई की वहशत से निकल जाने की उजलत में हम अक्सर छू नहीं पाते। उतर कर रूह की गहराइयों में रोशनी भरने से पहले ही झटक कर हम जिन्हें फिर लौट आते हैं, इसी बेमहर हंगामों की दुनिया में जहाँ हर पल अधूरा है, जहाँ हर पल अधूरा है, जहाँ हर साथ साया है। अंधेरे इस नगर में अनगिनत सदियाँ बिताने में कभी मिल जाएं कुछ लम्हे तो मुट्ठी भींच कर अपनी चमकते जुगनुओं की रोशनी जैसे ये पल अपनी हथेली पर सजा लेना। एक पंजाबी की ना जी, एक पंजाबी की। विच पंगूड़े लैंदे हूटे सुत्तियां लंघी रात, विच पंगूड़े लैंदे हूटे सुत्तियां लंघी रात, सजरी चढ़ी सवेर ते उठ के बड़ियां रीझां नाल, फुल्लां उपरों ओस ते कतरे पोले हत्थां नाल, कट्ठे करके इश्क प्याला भरिया चावां नाल, चुन के कलियां पा के गजरे हत्थीं चुक प्याला, चुन के कलियां पा के गजरे हत्थीं चुक प्याला, घुट भरिया ते ठंड कलेजे पै गई इक्को वार, चढ़दी धुप दियां किरनां रंगिया वेखण दा अंदाज, रंग चमकदे चार चुफेरे डिठे पहली वार, सिखर दुपहरे तपिया वेला फुल गए कुमला, रंग भी फिक्के पै गए सारे तपदियां धुप्पां नाल, अंदर दे पर रंग ना उतरे रेहा तन मन लाल, दिन टलिया पर दिल दी ठंडक घटी ना वेले नाल। अब अशफाक साहब की फरमाइश है, ये उर्दू में आई है। अब मैं तरन्नुम से तो नहीं गा सकती, वैसे ही तो लफ्ज़ से सुना देती। जी अब गुनगुनाने की कोशिश करती हूँ, वैसे मैंने कभी तरन्नुम में पढ़ा नहीं। नहीं, मेरा ख्याल आता तो लफ्ज़ से सुना देती हूँ। चांदी की चूड़ी है, चांदी की चूड़ी है, राह में कांटे हैं, जाना भी ज़रूरी है। वैसे तो गाने की चीज़ ही है, मगर रंग लाल अनारों का, रंग लाल अनारों का, साजन साथ नहीं क्या लुत्फ़ बहारों का, और तनूर पे आ माहिया, तनूर पे आ माहिया, आग दहकती है सूरत तो दिखा माहिया, और थाली में बताशा है, थाली में बताशा है, 2 दिन की दुनिया सब खेल तमाशा है, थाली में बताशा है, 2 दिन की दुनिया सब खेल तमाशा है, और मट्टी का घड़ा माहिया, हम दोनों के बीच ये कौन खड़ा माहिया, गंदुम के दाने हैं, गंदुम के दाने हैं, दुख बिरहा रुत के अब हमने जाने हैं, और छोटी सी बात हुई, दोनों हार गए और बाजी मात हुई, और चरखा तो बोलेगा, चरखा तो बोलेगा, कितनी यादों के दरवाज़े खोलेगा, और कोई तो ऐसा हो, कोई तो ऐसा हो, सोचे मेरी तरह दिल भी मुझ जैसा हो,
اور آخر میں تجھے یاد کروں ماہیا، تجھے یاد کروں ماہیا، اجنبی لوگوں میں کیا بات کروں ماہیا۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی جب یہ کلام سنا رہی تھی تو ایک بچے کی آواز آ رہی تھی، تو ان کی امی تھوڑی سی جھجک رہی تھی، تو مجھے ایک مشاعرے کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک خاتون کی گود میں بچہ تھا، جب کلام ہو رہا تھا تو اس نے رونا شروع کیا، تو شاعر صاحب جو پڑھ رہے تھے پلٹ کے ان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے، نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا۔ ہمارے درمیان اس وقت پاکستان قونصل جنرل سے محترم عمران علی صاحب ہیں، جو وہاں پہ ڈپٹی قونصل جنرل ہیں، بلکہ مجھے آپ سے ایک دو بار ڈیلنگ کرنے کا موقع ملا ہے، تو ایک جو افسرانہ جو شاہانہ مزاج ہوتا ہے وہ میں نے ان میں نہیں پایا تھا، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہماری مجلس میں وہ پاکستان قونصل جنرل کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو آئیے ان کے کچھ تاثرات سنتے ہیں۔ محترم عمران علی صاحب۔ شناور صاحب اور اس محفل کو جنہوں نے منعقد کیا، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہوں گا کہ ایسی محافل کو منعقد کرنا بہت مشکل کام ہے۔ کسی ایک انسان کو بھی اتوار کے دن یہ کہنا کہ وہ آئے، اپنی کمٹمنٹ کرے۔ میں محفل کے شرکا کی بات کر رہا ہوں، ہمارا تو کام ہی ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت خوبصورت محفل ہے۔ جو میں نے اشعار سنے، جتنی میری تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے، اٹ واز ویری ویری امپریسو۔ آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے لیے یہ بہت باعث افتخار بات ہے کہ میں جناب محمود اختر، اشفاق صاحب اور سرورت محی الدین صاحب کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھا ہوں۔ اگر میں ٹورانٹو پوسٹ نہ ہوتا تو شاید مجھے کبھی یہ موقع نہ ملتا۔ سو اٹس این آنر فار می سر۔ ہمیشہ کی طرح محمود صاحب کی جو نظم ہے وہ میرے دل پہ افیکٹ کر گئی، اس لیے اب میں آپ کو 1-1.5 منٹ اس کے اوپر میں اپنے تاثرات دوں گا۔ پاکستان کو آپ جن حالات میں آج پا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ من حیث القوم بہت فارگیونگ ہیں۔ جب تاریخ میں کوئی انجسٹس ہوتی ہے یا ناانصافی ہوتی ہے، ہم اس کو پس پشت ڈال کے گنگناتے چلتے رہتے ہیں۔ جب یہ ناانصافیاں ایک تھریش ہولڈ کو کراس کرتی ہیں تو اس کے بعد ممالک اپنی ایگزسٹنس کی جنگ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو قصور، بہت حد تک قصور ہم سب کا ہے۔ شاید آئندہ ایسا ممکن نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے 2 آرگنز آف دا اسٹیٹ، آپ کی عدلیہ اور آپ کا میڈیا، ان کی آزادی کو اب دوبارہ ریورس کرنا بہت مشکل ہے۔ آج سے 6-7 سال پہلے اگر کراچی کا وہ دلخراش واقعہ ہوا ہوتا جس میں اس نوجوان کو مارا جا رہا تھا، تو شاید اخبار کی سرخی یہی بنتی کہ ایک ٹیررسٹ یا ایک کرمنل مارا گیا اور اس کی ماں روتی رہتی اور وہ خاندان کمپرومائز کر کے چپ ہو جاتا، اور کیا پتہ ایک آدھا میڈل بھی مل جاتا۔ آئندہ کے پاکستان میں خدا کا شکر ہے یہ ہونا بہت مشکل ہے۔ اگر میں کسی سیاسی نقطہ نظر کی بات نہیں کر رہا، لیکن 2004 میں ایک خاص ڈیسیجنز کیے گئے، وہ بھی عوام کو پتہ نہیں تھے۔ جب ہم نے بلا سوچے سمجھے وزیرستان میں اپنی پریزنس، ملٹری پریزنس شروع کی، اس وقت سے لے کے ایک ایسا سائیکل شروع ہوا ہے کہ جس کا ہمیں پتہ نہیں، ہمارے عوام کو پتہ نہیں چلتا کہ ایکچولی ملک کی پالیسی کیا ہے۔ خدا کرے یہ آئندہ نہ ہو، لیکن میری ایک استدعا ہے اپنے آپ سے بھی، اپنے آپ میں بھی میں کرش پیدا کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب میں، کہ جس چیز کو غلط ہوتے دیکھیں اس کو غلط کہیں، اس کو غلط محسوس کریں۔ یہ مت دیکھیں کہ میرا چچا یا ماما اس محکمے سے تعلق رکھتا ہے جس نے ظلم کیا، تو میں اگر خاموش ہو جاؤں ڈائننگ ٹیبل پہ
تو شاید آج کی شام اچھی گزر جائے. پھر ہماری شامیں اچھی نہیں گزریں گی. ان چھوٹی چھوٹی اچھی شاموں کی وجہ سے پورے پاکستان کی شامیں، راتیں اور دن آج کل کٹھن مراحل کا شکار ہیں. جس کو برا سمجھیں، ہم شاید کر کچھ نہ سکیں، میرے میں بھی اتنا کریج نہیں ہے کہ نوکری چھوڑ دوں روز، لیکن اس کو برا کہیں، اس کو برا سمجھیں اور اس برائی کا اظہار کریں کہ میں اس کو برا سمجھتا ہوں. بس میری آپ سے یہ استدعا ہے. اور اب اشفاق صاحب آ کے بولیں گے. سوری میں نے کچھ سیریس کر دیا محفل کو. شکریہ عمران صاحب. دراصل ملک کے حالات پہ تو بہت سارا کچھ لکھا جا رہا ہے. میں نے کچھ 1.25 سال پہلے ایک غزل لکھی تھی، اس کا ایک شعر سنانا چاہوں گا اشفاق بھائی. طالب تھے ہم خوشی کے، ملے ہم کو طالبان. طالب تھے ہم خوشی کے، ملے ہم کو طالبان. اپنے ہی گھر میں خوف سے لرزاں سے اپنے دل. یہ تو ہمارا حساب ہے. محترم خواتین و حضرات، اب کچھ فخر کارکردگی کی بات ہو جائے. یہ اصطلاح شاید آپ کو تھوڑی نہیں لگ رہی ہوگی. میری مراد ہے پرائیڈ آف پرفارمنس. میں اپنے شہر کے لوگوں سے کہہ کے آیا ہوں، کبھی میں یاد جو آؤں تو تم دعا دینا. یہ دل بھی تو ڈوبے گا سمندر میں کسی کے، ہم بھی تو لکھے ہوں گے مقدر میں کسی کے. اشفاق صاحب نے جب فیض احمد فیض پہ کتابیں لکھی تو ان کا حوالہ فیض کے حوالے سے ہو گیا کہ فیض والے اشفاق صاحب. بلکہ آج کل جب میں اپنے شہر میں ادبی منظرنامے پہ نظر ڈالتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک اشفاق صاحب نے فیض احمد فیض پہ کیا کتابیں لکھی، سارے کے سارے لوگ فیض کے پیچھے پڑ گئے. اب میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اب داغ میر مومن ذوق کی طرف بھی توجہ دیں تاکہ ان کا بھی کوئی ذکر ہو یا پھر کوئی زندوں کی بھی بات کر لیں. کیونکہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہر کسی کو اب ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے فیض کا سہارا چاہیے. جی تو بہت اچھے انسان، اچھے شاعر، بلکہ ہمارے شہر کی ایک ایسی شخصیت جو بین الاقوامی طور پر ادبی منظرنامے میں بہت مشہور ہے. ایک ادیب، ایک اچھے شاعر، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے جو کچھ بھی ادب کے لیے کام کیا اس کے عوض ان کی خدمات کو سراہا گیا. ٹی وی کے بہترین اینکر ہے اور یہاں پہ اردو کی خدمت کے لیے بہت زمانے سے یہ مصروف کار ہیں. بہت زبردست استقبال کیجیے جناب اشفاق حسین صاحب. معزز خواتین و حضرات اور مسند صدارت پہ بیٹھے ہوئے ہمارے دوست لکھنے والے شاعر ادیب محترمہ ثروت محی الدین صاحبہ، جناب محمود اختر صاحب، جناب عمران صاحب، جناب شناور سلطان صاحب اور جناب ناظم الدین مقبول صاحب، آج کی اس محفل کو کامیاب بنانے میں جو ہے سب کا حصہ ہے. اور محفل تو نام ہی ہے لوگوں کے مل بیٹھنے کا نام، چاہے وہ مشاعرے کی ہو، چاہے قوالی کی ہو، چاہے بیت بازی کی ہو. تو یہ جو محفل ہے لوگوں کے دم سے ہے اور آج ایک خاص موقع پہ اس محفل کو یاد کیا گیا. اس کے حوالے سے بھی میں ان تمام لوگوں کو جو باپ ہیں مبارکباد دینا چاہوں گا. اور ایک باپ کی حیثیت سے میرے تاثرات جو تھے، ایک نظم میں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی، پرانی نظم ہے لیکن آج کے حوالے سے شاید وہ مناسب ہو. محبت کی ایک نظم اپنے بیٹے کے نام. میں تمہاری آنکھوں سے وہ زمانے دیکھوں گا جو ابھی نہیں آئے. میں تمہاری آنکھوں سے وہ زمانے دیکھوں گا جو ابھی نہیں آئے. میں تمہارے پاؤں سے تیز تیز بھاگوں گا ایسی شاہراہوں پر جو ابھی نگاہوں سے مثل خاک اوجھل ہیں. میں تمہارے ہاتھوں سے وہ پہاڑ چھو لوں گا جس کو سوچ کر بھی اب سانس پھول جاتی ہے. وہ پہاڑ، وہ رستے جن پہ تم کو جانا ہے، وہ نیا زمانہ ہے اور وہ تمہارا ہے. وہ پہاڑ، وہ رستے جن پہ تم کو جانا ہے، وہ نیا زمانہ ہے
اور وہ تمہارا ہے، میں کہ اس زمانے کو دیکھ بھی نہ پاؤں گا، لیکن اس زمانے کی ہر گھڑی کو، ہر پل کو میری آنکھیں دیکھیں گی، ان چمکتی آنکھوں سے جو تمہاری آنکھیں ہیں۔ میں تمہاری آنکھوں میں پیار بن کے رہتا ہوں، نور بن کے بستا ہوں، خواب بن کے زندہ ہوں۔ میرے سارے خوابوں کو ان جمیل آنکھوں کے ایک خاص گوشے میں تم چھپا کے رکھ لینا، اور اگر کبھی یہ خواب پھول بن کے مہکے تو ان کی خوشبوؤں میں تم میرے نام کے سب حرف احتیاط سے رکھنا، احتیاط سے رکھنا۔ ایک نظم کی بھی فرمائش کی تھی میری، اس نظم کا عنوان ہے زومنگ۔ کسی صاحب نے، آئی ہوپ، میرا خیال ہے کہ وہ شاید ہوں اس میں موجود۔ بیٹھے ہوئے آپ جی۔ دیکھوں جو آسمان سے تو اتنی بڑی زمین پہ چھوٹا سا ایک شہر، چھوٹے سے ایک شہر میں سڑکوں کا ایک جال، سڑکوں کے جال میں چھپی ویران سی گلی، ویران گلی کے موڑ پہ تنہا سا ایک شجر، تنہا شجر کے سائے میں چھوٹا سا ایک مکان، چھوٹے سے ایک مکان میں کچی زمین کا صحن، کچی زمین کے صحن میں کھلتا ہوا گلاب، کھلتے ہوئے گلاب میں مہکا ہوا بدن، مہکے ہوئے بدن میں سمندر سا ایک دل، اس دل کی وسعتوں میں کہیں کھو گیا ہوں میں، یوں ہے کہ اس زمین سے بڑا ہو گیا ہوں۔ اور ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے زندگی کے اشرے چار۔ زندگی کے اشرے چار، تین میں گنوا بیٹھا، ایک اس تفکر میں زندگی کا مطلب کیا، کائنات کے اندر فرد کی حقیقت کیا، نفرتوں کی منڈی میں قیمت محبت کیا۔ دوسرے میں یہ سوچا، پھول میرے آنگن میں روز کیوں نہیں کھلتے، جنگ کاٹنے والے امن کیوں نہیں بوتے، نم ہواؤں کے جھونکے آگ کیوں اگلتے ہیں، کیوں ہواؤں کے ناخن زخم گل کھرچتے ہیں۔ اور تیسرا اشرا بے یقینیوں کا تھا، جس میں میں نے یہ سوچا، جس میں میں نے یہ جانا، یعنی میں نے جو سوچا، یعنی میں نے جو جانا، صرف ایک جھونکا تھا ریشمی ہواؤں کا۔ کیوں نہ چوتھے اشرے کو، کیوں نہ چوتھے اشرے کو اس طرح گزاریں ہم، دل کے نرم دامن پر چاندنی اتاریں ہم، زندگی کی زلفوں کو پیار سے سنواریں ہم، تم صدائیں دو ہم کو اور تمہیں پکاریں ہم، کیوں نہ چوتھے اشرے کو اس طرح گزاریں۔ یہ نظم ہے، کس کا عنوان ہے مکمل رائے۔ ابھی عمران صاحب نے اور ہمارے جن خیالات کا اظہار کیا، اسی حوالے سے متاثر ہو کے اس کا عنوان ہے مکمل رائے۔ ہماری ساری باتیں، سب رویے اور سارے فیصلے بس چند مفروضوں پہ قائم ہیں۔ ہماری ساری باتیں، سب رویے اور سارے فیصلے بس چند مفروضوں پہ قائم ہیں۔ ہوا تازہ خیالوں کی جب ان کو چھو کے چلتی ہے تو پھر ان سب رویوں، ساری باتوں اور سارے فیصلوں کی ایک نئی صورت نکلتی ہے۔ ہماری شخصیت بھی ایک نئے پیکر میں ڈھلتی ہے۔ ہر ایک لمحہ بدلتی شخصیت کے نت نئے سانچے کسی تکمیل کی خواہش میں بے تکمیل رہتے ہیں۔ مکمل کوئی مفروضہ نہیں اپنا تو پھر ہم نامکمل لوگ اس دنیا کے ہر ایک مسئلے پر کس لیے
अपनी मुकम्मल राय देते हैं, मुकम्मल राय देते हैं। समंदर छोड़ आए, कोहो दरिया छोड़ आए, कि हम अपना बदन लाए हैं, चेहरा छोड़ आए। समंदर छोड़ आए, कोहो दरिया छोड़ आए हैं, नई दुनिया की खातिर एक दुनिया छोड़ आए हैं। पहनकर हम लिबास अजनबियत किस तरफ जाएं कि हम अपना बदन लाए हैं, चेहरा छोड़ आए हैं। और वादिये गुल है, कदम हमने जहां रखा है, वादिये गुल है, कदम हमने जहां रखा है, हमको एक जुल्फ की खुशबू ने जमा रखा है। वादिये गुल है, कदम हमने जहां रखा है, हमको एक जुल्फ की खुशबू ने जमा रखा है। छुप के आती है जहां रात को सूरज की परी, छुप के आती है जहां रात को सूरज की परी, हमने एक ऐसे जजीरे पे मकान रखा है। छुप के आती है जहां रात को सूरज की परी, हमने एक ऐसे जजीरे पे मकान रखा है। और आसमां पर भी नहीं और ज़मीं पर भी नहीं, पूछते क्या हो कि दिल हमने कहाँ रखा है। आसमां पर भी नहीं और ज़मीं पर भी नहीं, पूछते क्या हो कि दिल हमने कहाँ रखा है। उसकी सांसों की लपकती हुई चिंगारी ने, उसकी सांसों की लपकती हुई चिंगारी ने जिस्म ही को नहीं जान को भी तपा रखा है। और प्यास का लफ्ज़ लुगत ही में नहीं है कि हमें एक समंदर ने लबे आबे रवां रखा है। और ये कि एक मंजर से तवज्जो को हटाने के लिए, एक मंजर से तवज्जो को हटाने के लिए हमने अशफाक चरागों का धुआं रखा है। एक मंजर से तवज्जो को हटाने के लिए हमने अशफाक चरागों का धुआं रखा है। और ये दिल भी तो डूबेगा समंदर में किसी के, ये दिल भी तो डूबेगा समंदर में किसी के, हम भी तो लिखे होंगे मुकद्दर में किसी के। ये दिल भी तो डूबेगा समंदर में किसी के, हम भी तो लिखे होंगे मुकद्दर में किसी के। एक शाम बनामे लब शीरी दहना हम, एक शाम बनामे लब शीरी दहना हम, चुपके से उतर जाएंगे सागर में किसी के। एक शाम बनामे लब शीरी दहना हम, चुपके से उतर जाएंगे सागर में किसी के। उस दिल के बहुत पास न उस दिल से बहुत दूर, उस दिल के बहुत पास न उस दिल से बहुत दूर, बैठे हुए हम होंगे बराबर में किसी के। उस दिल के बहुत पास न उस दिल से बहुत दूर, बैठे हुए हम होंगे बराबर में किसी के, बैठे हुए हम होंगे बराबर में किसी के। अब उसके बिना यूं हैं शब रोज हमारे, अब उसके बिना यूं हैं शबो रोज हमारे, जैसे कोई दरवाजा न हो घर में किसी के। अब उसके बिना यूं हैं शबो रोज हमारे, जैसे कोई दरवाजा न हो घर में किसी के। और पढ़ते हुए तमहीदे किताबे लबो रुखसार, पढ़ते हुए तमहीदे किताबे लबो रुखसार, मिल जाएंगे हम हुस्न के दफ्तर में किसी के। पढ़ते हुए तमहीदे किताबे लबो रुखसार, मिल जाएंगे हम हुस्न के दफ्तर में किसी के। और शायद किसी एक मिसरे खुश रंग की सूरत, शायद किसी एक मिसरे खुश रंग की सूरत, हम भी नजर आ जाएंगे मंजर में किसी के। ये दिल भी तो डूबेगा समंदर में किसी के, हम भी तो लिखे होंगे मुकद्दर में किसी के। ये थे जमाल ज़ुबैरी साहब।
میں نے جس کتاب کا ذکر کیا وہ یہ کتاب یہ ہے، جمال زبیری صاحب کی کتاب کو مجھے